قسم کفارہ ہے توڑنے پر، ہے نہیں؟ بلال بہت دن ہو گیا تمہاری اذان نہیں سنی ہم نے۔ جانتے ہیں بلال نے کیا جواب دیا؟ کبھی بھی رسول اللہ کے بعد میں نے عہد کر لیا تھا اذان نہیں دوں گا، لیکن آپ کا حکم ٹل نہیں سکتا ہے۔ بلال بتلائیں گے زہرا کیا ہے، بی بی آپ کا حکم ٹل نہیں سکتا ہے۔ بلال گلدستہ اذان پر آئے، فاطمہ زہرا ڈیوڑھی پر بیٹھ گئی، اللہ اکبر۔ بی بی کی نظروں میں سارا منظر گھوم رہا ہے۔ جب نماز کا وقت آتا تھا میرے باپ اس طرح تیار ہوتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فاطمہ کی نظروں میں بابا کا منظر گھوم رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کسی نے چیخ کہا بلال چپ ہو جاؤ، فاطمہ مر گئی۔ بعض روایتوں میں لفظ موت، فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ تو بعد میں پتا چلا کہ نہیں غش آیا تھا، بے ہوش ہوئی تھی، باپ کا نام برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ اکبر، جس کو باپ سے اتنی محبت ہے، جس کو اپنے باپ سے اتنا لگاؤ ہے، جانتے ہیں اس باپ کے بعد اس فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا؟ رسول اللہ کی وفات ہو گئی، آپس میں گفتگو شروع ہوئی کیا ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک آدمی کا انتخاب ہو گیا، سب لوگ تو آ گئے ہیں، علی اور کچھ لوگ ہیں ان کو لاؤ۔ آدمی آیا، آپ کو بلایا گیا ہے۔ مولانا کا جا کہہ دو جب تک قرآن جمع نہیں کر لوں گا نہیں آؤں گا۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک دن مولا کائنات قرآن لے کے مسجد کے پاس آئے، کہنے لوگو یہ ہے قرآن، جو کچھ رسول اللہ پر نازل ہوا، کب نازل ہوا، کیوں نازل، سب میں نے اکٹھا کر دیا ہے۔ ایک چالاک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے ہمارے پاس جو ہے وہ انف ہے، ہم کو تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اس کی چالاکی اپنی جگہ ٹھیک یوں ہے کہ اگر علی والا لے لیتے تو سب پتہ تھا کون کس کے لیے نازل ہوئی ہے، لہذا شروع ہی سے اس کو مار دو۔ اے ہمارے پاس جو قرآن انف ہے، ہم کو تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کائنات واپس آ گئے، اس نے جا کے دربار میں کہا تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، علی پبلک میں اپنا قرآن پیش کرے، چل چکی سرکار، کیا کریں، بلاؤ علی کو۔ آدمی آیا، ڈق الباب ہوا، یہاں پر روایت کہتی ہے علی نہیں آئے، اس پر سوال ہے کل عرض کروں گا۔ فاطمہ زہرا دروازے پر آئی، کیا ہے، علی کو بھیج دو، علی نہیں آئے، واپس چلا گیا۔ روایت بعض روایتوں میں کچھ لوگ جو وہاں مسجد میں بیٹھے تھے اور اس کو قنفذ کو بھیجا تم جاؤ، وہ پہنچا، جا کے وہ کہتا ہے کہ فاطمہ نے منع کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مالی وللمرأہ، عورت سے ہم سے کیا لینا دینا، ایک عورت کے کہنے تم پلٹ آئے، پھر یہ لوگ آئے۔ خیر یہ آنے جانے میں روایت کہتی شام ہو گئی، طے یہ ہوا کہ اب کل، اب یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ آسان کام نہیں ہے، بیعت لینا آسان کام نہیں ہے، لہذا دوسرے دن تیاری کے ساتھ آئے، آگ کے ساتھ آئے، لکڑی کے ساتھ آئے، در فاطمہ پر پھر دق الباب کیا، پھر علی نے فاطمہ نے علی کو نہیں آنے دیا، کیا ہے، علی کو گھر سے باہر نکالو، علی نہیں آئیں گے، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے، اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جواب ملا ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس گھر میں کون رہتا ہے۔ دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ نہیں رک جائیے، میں تیزی سے آگے بڑھ گیا، ابھی بہت ہے اس میں۔ یہاں پر خود اس نے خط لکھا ہے حاکم شام کو، اور وہ خود جو اپنا بیان کرتا وہ سنیے۔ کہتا ہے حاکم شام کو جو خط ہے اس میں یہ کہ ہم لوگ گئے دروازے پر فاطمہ کے اور ہم نے پکارا۔ آپ کو ایک روایت میں سنانا بھول گیا کہ روایت کہتی ہے کہ جب کبھی پیغمبر کے پاس فاطمہ آتی تھی تو رسول اللہ اس کے آگے ایک جملہ ہے، وہ جملہ کیا ہے، جھکتے تھے اور فاطمہ کے اس ہاتھ کو چومتے تھے، اس جگہ کو چومتے تھے، اپنی جگہ سے ہٹ جاتے تھے، وہ اجلسہا علی مکانہ یا فی مکانہ، اپنی جگہ پر فاطمہ زہرا کو بٹھلاتے تھے، یہ ذہن میں رہے کہ یہ ہاتھ رسول اللہ چومتے تھے۔
وہ لکھتا ہے کہ فاطمہ کا چادر میں لپٹا ہوا ہاتھ نکلا کہ دروازے کو لاک کر دے، کہ اتنے میں میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، برداشت کرو گے، صبر کرو گے؟ نہیں پڑھنے کے لائق ہیں یہ باتیں۔ چھٹے امام نے فرمایا بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے، ورنہ یہ باتیں پڑھنے لائق نہیں ہے۔ جیسے فاطمہ نے چاہا دروازہ بند کرے کہ اتنے میں میرے ہاتھ میں جو کوڑا تھا چادر میں لپٹا ہوا فاطمہ کا ہاتھ جس کو رسول اللہ چومتے، ایک اتنی زور کا کوڑا مارا، زہرا کی چیخ نکل پڑی، یا رسول اللہ اب آپ کے بعد یہی ہوگا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یا رسول اللہ آئیے پرسہ لے لیجئے ان سے اپنی بیٹی کا۔ اے حسین 2 مہینہ یہ آپ پہ روتے ہیں، آج اکٹھا ہوئے ہیں آپ کو ماں کا پرسہ دینے کے لیے۔ یہ خود کہتا ہے کہ فاطمہ کی آواز اتنی دردناک تھی کہ میں بھی لرز گیا۔ سن لیجیے، میں بھی لرز گیا۔ میں نے کہا اب اس سے زیادہ ظلم نبی کی بیٹی پر مناسب نہیں ہے۔ ابھی یہ سوچیے تب تک دروازہ لاک ہو گیا، بند ہو گیا، کہ اتنے میں گزشتہ جنگوں میں علی کے ہاتھ اپنے بزرگوں کا قتل یاد آیا۔ وہ جو کینہ اندر علی کے تئیں تھا نا وہ واپس آیا، پلٹے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب کیا کریں؟ ہم نے دروازے میں آگ لگا دی۔ جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا تو کہتا ہے ایک شخص دوڑ کے آگے بڑھا، قنفذی نام رکھ گیا اس کا بھائی چچیرا۔ جب دروازے کچھ حصہ جل چکا تو دوڑ کر کے انہیں پیروں سے اتنی زور کا پیر لات مارا ہے دروازے پر کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے فاطمہ کے سینے میں لگا۔ جلدی نہیں ہے نا، 3 دن مجلس سے ہونا، دھیرے دھیرے روتے رہے تفصیل سے۔ آن کے دروازہ فاطمہ کے سینے پہ لگا۔ پرانے زمانوں میں دونوں دروازوں کو جوڑنے کے لیے آپس میں کیل ہوتی تھی، تو کہتے ہیں جب یہ دروازہ فورس کے ساتھ اکھڑا اور آن کے شہزادی کے سینے پہ لگا تو اتفاقاً جو کیل تھی وہ فاطمہ کی۔ آیت اللہ العظمی قمطانی رحمت اللہ علیہ مرجع تقلید ہے، ان کا مرثیہ ہے شہزادی کے سلسلے میں۔ اس کا ایک شعر یہ ہے، وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَنْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ۔ میں کیا بتاؤں اس کیل کا قصہ کیا ہے؟ اور پوچھو سینے سے جس سینے میں وہ کیل دارا ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، ایک چیز ہوتی ہے اچانک فورس کے ساتھ آئی لگ گئی، بات ختم ہو گئی۔ یہاں ایسا نہیں ہوا، دروازہ جھٹکے سے آگے لگا تو پیچھے دیوار تھی، سامنے سے دروازہ لگا، یہ نہیں کہ جھٹکے میں لگ کے ختم ہو گئی۔ روایت کہتی کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا، غور کریں، اور یہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی شہزادی دروازے سے نکل آئی اور آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ بس اب مت پڑھو وسیع سے، اب پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بات پڑھنے کے لائق نہیں ہے، یہ نہیں برداشت کر پائے گے، اور صحیح بات ہے، لیکن میں کیا کروں؟ چھٹے امام نے تمہارے کہا بتاؤ ان کو، بیچارے کیا جانے کیا ہوگا فاطمہ کے ساتھ۔ برداشت کریں گے آپ، سنیں گے آپ۔ فاطمہ زہرا آ کے علی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ روایت کہتی جیسے ہی زہرا علی کے سینہ سپر ہوئی، ایک شخص نے تلوار نکال لی۔ تلوار کس کے لیے؟ نبی کی بیٹی کے لیے۔ کہتے تلوار کے دستے سے زہرا کے شکم
مان لیجئے مجلس ہو، لیکن اس سوال کا جواب دیتے ہی رہیے۔ یہ واقعہ جو ہوا علی کے سامنے تھا نا، کیسے برداشت کیا؟ میرے جیسے گناہگار آدمی نے پڑھا، آج 1400 برس کے بعد آپ کی آواز اتنی بلند ہو گئی، چلیے اس میں 2-4-10 جو سید ہیں، اولاد فاطمہ ہیں، ان کو حق ہے چیخ کے روئیں، چلا کے، لیکن یہاں بات کیوں روئے 1400 برس کے بعد؟ محبت ہی کی بنیاد پر نا۔ آج 1000 سال کے بعد ہمارے جیسا گناہگار بیان کر رہا ہے تو آپ کیا حالت یہ ہے؟ یہ واقعہ تو علی کی آنکھ کے سامنے کا ہے نا۔ سوال یہ مجلس، میں نے کہا روئیے چاہے نہ روئیے، لیکن سن، یہ تو علی کے بات نگاہوں کے سامنے کا ہے نا۔ فاتح خیبر ہے نا، 32 ٹن کا دروازہ جس آدمی نے ہاتھ پہ اٹھا لیا، اس کے گلے میں رسی کا پھندا، وہ تو بات کی بات ہے۔ یہ کیسے برداشت، اپنا برداشت کر لے آدمی، یہ کیسے برداشت کیا کہ فاطمہ پر تلوار کے دستے سے وار ہو جائے، چیخ نکل آئے، فضہ مجھو سنبھالو میرا بچہ مر گیا، علی چپ ہے؟ یہ عقل میں آتی بات؟ جواب روایت کہتی ہے نہیں۔ اصل میں ایک مجلس ہوتی، ہم لوگ جلدی جلدی مسائل پڑھ کے ختم کر، تفصیل کا موقع نہیں ملتا نا، نہیں، کہتے ہیں یہاں تک تو علی برداشت کرتے رہے، لیکن جب یہ واقعہ ہوا نا تو روایت کہتی مولا سے نہیں رہا، امیر المومنین کھڑے ہو گئے، پکڑا اس کے گریبان کو، پٹک کے یہ سانو اس کے سینے پہ رکھ دیا، کمزور سمجھا ہے۔ اور جب یہ ہوا نا، ایک آدمی کی ہمت نہیں بن، نکل لیے فرار، سیدھے حاکم کے یہاں پہنچے، کہنے لگے کہ صاحب غضب ہو گیا۔ تو حاکم نے کہا دیکھو اگر اس حالت میں علی نکل آئے نا گھر سے تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا، جتنے لوگ مل جائے گھس جاؤ۔ تو ایک پوری تفصیل ہے، کچھ لوگ باہر سے آئے تھے قبیلے بنی اسلم کے مال وال کے لیے، تو ان سے سیٹنگ ہو گئی کہ ہمارا سپورٹ کر دو، ہم تم کو جو ہے وہ اس کے بعد یہ کر دیں گے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب اصل آئیے سنیے۔ مگر اس سے پہلے ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے، تب سمجھ میں آئے گی بات۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ کا آخری وقت تھا نا، تو روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے کہا میرے حبیب کو بلاؤ، سب اپنا اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آئے۔ جب کئی بار ہوا تو ام المومنین حضرت ام سلمہ کہ تم لوگ عجیب نہیں سمجھ رہے، یہ علی کو پکار رہے ہیں، مولا کائنات آئے۔ اب روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی مولا آئے، پیغمبر نے علی کو اپنے کلیجے سے لگا لیا، یہ لمحہ مبارک علی کے کانوں تک لے گئے، کچھ دھیرے دھیرے کہہ رہے ہیں اور مولا کی آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ دھیرے دھیرے روتے روتے اچانک علی چیخ پڑے۔ وہ موقع نہیں تھا کہ ان سے پوچھا جاتا، بات ختم ہو گئی، پیغمبر کی وفات ہو گئی، پھر دفن و کفن، ایک زمانہ بھی کسی کو یاد آ گیا ایک مدت کے بعد، کہنے لگا مولا یہ بتائیے کیا کہہ رہے تھے پیغمبر آپ سے، کہ پہلے تو آپ دھیرے دھیرے رو رہے تھے پھر اچانک چیخ پڑے۔ مولا نے کہا اس میں پیغمبر اپنے باپ کی داستان مجھ کو سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے علی تمہارے کہیں کینہ لوگوں کے سینوں میں دفن ہے، جو ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد، علی میرے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہاں تک کہ پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ پر دروازہ گرایا جائے گا، فاطمہ کا بچہ مارا جائے گا۔ کہنے لگے جب رسول اللہ نے یہ کہا تب میں چیخ پڑا، میں نے کیا اس پر ہی مجھ کو رکنا ہے؟ اتنا بڑا واقعہ ہوگا اس پر ہی مجھ کو چپ رہنا ہے؟ پیغمبر نے کہا ہاں علی، اگر ناصر مل جائیں تو جہاد کرنا، ورنہ علی برداشت کر لینا۔ علی مجبوری سمجھ گئے مولا کی کہ جب یہ قبیلے بنی اسلم وغیرہ روایتی ڈاکوؤں کی طرح یہ لوگ علی کے گھر میں گھس گئے، علی کے زانوں کے نیچے وہ انسان ہے جس نے یہ جسارت کی تھی، مڑ کے مولا نے ایک مرتبہ پورے مجمع کو دیکھا، ایک جملہ فرمایا علی نے، یہ مجمع علی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، یہ مجمع کچھ علی کا کر سکتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا کاش رسول اللہ نے مجھ سے صبر کا وعدہ نہ لیا ہوتا۔ یہ کہا اور اس کے سینے سے اتارا،
भाई इनको अंदाजा हो गया कि अली को हुक्म है सब्र का। आगे बढ़े, गले में रस्सी का फंदा डाल के एक शख्स आगे से कहता वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्या मुनक़लबि यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा हमारी इस अज़ा को कबूल फरमा, मज़ीद अज़ाए अहले बैत की तौफ़ीक़ करामत फरमा। जब तक ज़िंदा है दर अहले बैत से वाबस्ता रख, मरने के बाद जवार मासूमीन में जगह करामत फरमा। या अल्लाह, जो लोग दुनिया में जहाँ जिस तरह भी ज़िक्र फ़ातिमा को आम करने की कोशिश कर, खुदा उनकी कोशिशों को कबूल फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, जो फ़ातिमा कल मज़लूमा थी वो आज भी मज़लूमा है। मामूली लोगों की कब्रों पर गुंबद है। हाँ, चले जाइए आप हमारे यहाँ फैज़ाबाद की चौछा, चले जाइए अजमेर। हाँ, यही आपके रायपुर में है ना दार, कौन की कब्र में है, इसमें एक तसव्वुर बना दिया ना। आज हम लोग तसव्वुर में रोज़े बनाते हैं, लेकिन फातिमा जो कल की मजलूमा थी वो आज भी मजलूमा। बीबी का रोज़ा, खुदा हम सबको फातिमा की टूटी हुई कब्र की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह, बीबी के रोज़े की तामीर की सबील फराहम फरमा। खुदा हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे माँ बाप के गुनाहों को बख्श दे, हमें आमाल सालिहा की तौफीक करामत फरमा। या अल्लाह, हम सबको इस दुनिया में कब्र हुसैन की ज़ियारत, आखिरत में शफाअत हुसैन नसीब फरमा। मैंने नहीं पढ़ी है ये रिवायत, मुझसे मेरे भाई ने नकल किया। अगर चाहते हो तो खुदा तुम्हारी दुआ कबूल कर ले। ऐसों को ईसाले सवाब करो जिनको ईसाले सवाब करने वाला कोई नहीं है। एक बार सूरह हम्द, सूरह तौहीद अपने बुजुर्गों को, मखसूसन उन मुहिब्बान अली को जिनको कोई ईसाले सवाब करने वाला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिका अल्लाहु रब्बी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। खुदा इस सूरह फातिहा और तौहीद और सलावात का सवाब हाज़रीन के बुज़ुर्गों और जुमला मोमिनीन और मोमिनात, मख़सूसन वो लोग जिनको कोई ईसाले सवाब करने वाला नहीं है, तक पहुँचा दें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
اگربتی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. السلام عليك أيها الصديقة الشهيدة أيها البتول يا سيدتنا ومولاتنا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. أما بعد صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. صلوات محمد. حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے جملہ مومنین و مومنات زائرہ بانو بنت کاظم علی، شفاعت حسین ابن ریاست حسین اور شہید باقر نمر کی روحوں کو ایصال ثواب. یہ مجالس جس کا آغاز کل ہوا، آپ حضرات مستحضر ہیں کہ یہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی جانگداز اور حسرتناک شہادت کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے، اور اسی چیز کو غنیمت جانتے ہوئے آغاز یہاں سے ہوا کہ اسلام میں عورت کی حیثیت کیا ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا واقعی اسلام پرش پردھان سماج بنانا چاہتا ہے اور اس کی وکالت کرتا ہے. یہاں سے بات کا آغاز ہوا. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دین نے، اسلام نے جس کو جتنا سمجھا ہے اتنا پابند بنایا ہے اپنی مصلحتوں کے مطابق. چنانچہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی، کل جو لوگ نہیں تھے، اب ظاہر سی بات ہے کہ پوری مجلس دہرائی نہیں جا سکتی ہے، تو
لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، جتنے ان کے حقوق ہیں اتنے ہی ان کے فرائض ہیں، یعنی نہ حق سے زیادہ فرض ان کے اوپر ہے، نہ فرض سے زیادہ حق ان کے اوپر ہے۔ اللہ نے جتنا چاہا ہے مرد کو پابند بنایا ہے، جتنا چاہا ہے عورت کو پابند بنایا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا اعتراض ہو سکتا ہے، جو کل بات ہوئی، کہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ مرد کو چھوٹ ہے، جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے آئے۔ پی ایم صاحب آ گئے، دن بھر آپ جو ہے وہ قلم کاپی لیے ٹہلتے رہیے۔ آپ کیوں صاحب پترکار ہیں، کیوں صاحب آپ ذاکر ہیں، جہاں چاہیے جائیے، لیکن پترکار کی بیوی کیا بغیر اجازت پترکار کے جا سکتی ہے؟ کیا ذاکر کی بیوی بغیر خطیب کی اجازت کے گھر سے باہر قدم نکال سکتی ہے؟ جواب نہیں ہی ہوا نا، اور کل پوری داستان نقل کی۔ کہ تو پھر کیا ہے؟ یہ عورت کی محکومیت کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا دیکھیے، جہاں تک دینی بات تھی وہ کل عرض کی جا چکی کہ اللہ کی اطاعت کرو، خدا دنیا بھی عطا کرتا ہے، اللہ آخرت بھی عطا کرتا ہے، اور اس مومنہ کی داستان نقل کی گئی۔ اس پر اعتراض یہ کیا آپ نے کہ صاحب یہ اپنے مجمع کو سمجھا لیجیے، آپ شیعوں کو سمجھا لیجیے آپ، لیکن سماجی طور پر اگر آپ پبلک کو سمجھانا چاہیں تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میرا سوال اس پر یہ ہے کہ کیا مرد کی اجازت کے بغیر عورت کا گھر سے باہر نکل نہ پانا عورت کے حاکم، مرد کے حاکم ہونے کی علامت ہے، مرد کے پردھان ہونے کی علامت ہے، عورت کے محکوم ہونے کی علامت ہے؟ اور کیا؟ میں نے کہا آج ہی تشریف لائے تھے پی ایم صاحب، صلوات پر محمد سارا جو ہے وہ پروگرام تیار ہو گیا، اور معلوم ہوا صاحب کہ یہاں مومن پارہ میں مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، لہٰذا پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ 10 منٹ کے لیے مجلس میں بھی آئیں گے۔ سارا ہنگامہ ہو گیا اور سارے انتظامات ہو گئے۔ اچانک پتہ چلا صاحب کہ وہ پی ایم صاحب تو آ گئے، رئیس جمہور پریزیڈنٹ صاحب رہ گئے، وہ نہیں آئے۔ کیوں صاحب؟ کا وہ اصل میں سیکورٹی نے کلیئرنس نہیں دی ہے، بہت توجہ رکھیے، سیکورٹی نے کلیئرنس نہیں دی ہے۔ سیکورٹی کون ہے؟ آئی پی ایس نا، کوئی ایس پی رینک کا ہوگا، ڈی آئی، پریزیڈنٹ کا معاملہ ہے تو ڈی آئی جی رینک کا ہوگا، اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 50,000، لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے۔ تم ایک معمولی سے ملازم ہو کر کے تمہاری اتنی ہمت کہ تم ملک کے صدر کو کہہ دو کہ آپ صدارتی محل سے نکل نہیں سکتے؟ صلوات اللہ، ایسا ہوتا ہے؟ حق اور انصاف سے بتائیے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ صاحب سارا پروگرام طے ہے، سیکورٹی نے کہا نہیں صاحب، تم کو حق کیا ہے ملک کے صدر کو روکنے کا؟ جواب کیا ہے؟ کہ ہم کو حق اس لیے ہے کہ چونکہ یہ ہے ملک کا صدر، اس کی زندگی کی ہے اہمیت، حالات کو دنیا کے ہم سمجھتے ہیں، کہاں جانا اس کی زندگی کے لیے مضر ہے، کہاں جانا اس کی زندگی کے لیے مضر نہیں ہے۔ اس بنیاد پر چونکہ ہم ان کے سیکورٹی افسر ہیں، حالات کو جہاں مناسب سمجھیں گے جانے دیں گے، جہاں مناسب سمجھیں گے روک لیں گے۔ تو ایک ایس پی یا آئی جی یا ڈی آئی جی رینک کے سیکورٹی افسر کا ملک کے صدر کو صدارتی محل سے نہ نکلنے دینا اس کے حاکم ہونے کی علامت ہے یا محافظ ہونے کی علامت ہے؟ صلوات پر محمد، اس کے حاکم یا اس کے محافظ ہونے کی علامت ہے؟ جواب جیسے ملک کے صدر کی زندگی اہم ہے، اس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے، ویسے ہی خدا کے نزدیک عورت کی عفت، عصمت اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ خدا نے اس کی عصمت کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے۔ حالات کو وہ سمجھتا ہے، جہاں چاہے گا جانے دے گا، جہاں چاہے گا روک دے گا۔ اجازت محافظت کی علامت ہے، حکومت کی علامت ہے۔
بغیر عورت کی اجازت، اور پابند تو مرد کو بھی بنایا ہے۔ یہ اور مسئلہ ہے کہ وہ ممبر سے پڑھا بھی نہیں جا سکتا کہ پڑھنے والے عام طور سے مرد ہوتے ہیں، بانی بھی مرد ہوتے ہیں۔ کمیٹیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جن مولوی صاحب کو بلایا وہ وہی پڑھیں جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ سب بھی مصیبت ہے، وہ نہیں کرو گے 10 سال غائب ہو جاؤ گے۔ صلوات پر محمد، تو مجلسیں کرنے والے سب مرد، مجلسیں پڑھنے والے مرد، جماعت کا صدر بھی مرد، جماعت کا سیکریٹری بھی مرد، امام باڑے کا متولی بھی مرد، تو اپنے حقوق پڑھوائیں کیوں؟ ورنہ وہی اسلام جو عورت کے لیے حکم دیتا ہے کہ شوہر کی بغیر اجازت کے تم گھر سے قدم باہر نہیں نکال سکتی ہو، وہی اسلام مرد کو بھی حکم دیتا ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ بیوی کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں رہ سکتے ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیان کریں تب نا، بات وہی ہے، نہ مرد حاکم ہے نہ عورت حاکم ہے۔ حاکم مطلق وہ ہے، اس نے جتنا مناسب سمجھا ہے مرد کو پابند بنایا ہے، جتنا مناسب سمجھا ہے عورت کو پابند بنایا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے حمل، بڑی طاقت پہ کر رہا ہے آپ کے نا، ایک چیز ہوتی ہے حمل اور ایک چیز ہوتی ہے حمل۔ قرآن میں استعمال ہے حمل و بعیر۔ حمل کسے کہتے ہیں؟ ظاہری بوجھ کو۔ آپ کو کر رہا ہے کہ ہم مرد ہیں، ہمارے اندر طاقت زیادہ ہے، کیا صاحب پورا 1 کنٹل کا بورا اٹھا لیتے ہیں، یہ حمل ہے۔ 1 کنٹل کا بورا آپ اٹھا لیں گے، اگر وہ 1 کنٹل کا نہیں اٹھا سکتی تو جو 10 پاؤنڈ کا اس نے حمل اٹھا رکھا ہے وہ آپ اٹھا کے دکھا دیجیے۔ تو اگر کچھ تم کرنے کے لائق ہو وہ نہیں کر سکتی تو کچھ وہ کرنے کے لائق ہے تم نہیں کر سکتے۔ صلوات پر محمد۔ تو خدا نے کسی کو قابل حمل بنایا ہے، خدا نے کسی کو قابل حمل بنایا ہے۔ سب پر اعتراض ہے، اس پر برابری کی بات نہیں کرتے کہ بھائی اگر وہ بچے جن سکتی ہے تو مساوات کا مطلب تو یہ ہے کہ 2 بچے عورتوں کے پیٹ سے ہوں، 2 بچے مرد کے پیٹ سے ہوں۔ اس پر کہیں پارلیمنٹ میں ریزرویشن کی بات نہیں ہوتی کہ 33% جو ہے وہ مردوں سے بچے پیدا ہوں گے اور 67% عورتوں سے ہوں گے۔ نہیں صاحب، وہ تو اللہ کی بات ہے۔ تو جب ہر جگہ اللہ کی بات ہے تو یہاں بھی اللہ کی بات ہے۔ جتنا خدا نے چاہا عورت کو پابند بنایا، جتنا خدا نے چاہا مرد کو پابند بنایا، اور اس کے باوجود جتنی حمایت، اب آ جائیے آپ لائن پر، جتنی حمایت عورت نے اللہ نے زوجہ کی ہے نا، اتنی حمایت شوہر کی نہیں ہوئی۔ اب سنیے روایت، صلوات پر محمد۔ اس میں بھی اب سن لیجیے، اب آپ کو میں یہاں لے چلتا ہوں، پھر دھیرے سے وہاں آؤں گا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، جب کبھی آتی تھی رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ پیغمبر کی زندگی تک اتنا جو مرتبہ رہا، وفات پیغمبر کے بعد ہوا کیا واقعاً پبلک کو فاطمہ سے دشمنی تھی یا وجہ کچھ اور تھی؟ صلوات، فاطمہ کسی کو پرابلم فاطمہ سے نہیں تھی، لیکن اب پہلے جو کل والی بات ہے اس کو آگے بڑھا لیں، کیا سوچا؟ آ جائیے آپ حضرت، تھوڑا آگے آ جائیے تو بعد میں ایک اور صلوات پر محمد۔ کہنے جا رہا ہوں، یہ بتائیے مولانا وسیع حسن صاحب جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ کوئی جواب؟ جائیں گے۔ کیسے صاحب اتنے کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ جائیں گے؟ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ من بکا علی الحسین
अबका व तबाका वजबत लहुल जन्नह, जो हुसैन पर रोए, रुलाए, रोने वाले की सूरत बनाए, जन्नत उस पर वाजिब। हादी टीवी 1, हिदायत टीवी 2, हादी कभी कभी है, विन पर मुस्तकिल, इधर नहीं गए हैं बहुत दिन से बेचारे, कहाँ तक रिपीट करते हैं, समझे आप। मुहर्रम एक आध मजलिसें की, फिर लोकल लखनऊ से जो है वो हुसैनी और क्या और फिर हैदराबाद का लोकल और सब कुल मिला के अगर जोड़, और 1977 से मजलिस शुरू हुई, आज तक में मिला करके आप बताइए 10-20 लाख आदमियों को तो रुला ही चुका हूँगा मैं, है ना। जब हम 25 लाख आदमी को रुला चुके और रसूलुल्लाह ने कहा मन बका, रोए रुलाए, रोने वाले की सूरत बनाए, उस पर जन्नत वाजिब। जो 25 लाख आदमी को रुला चुका होगा उस जन्नत में नहीं जाएगा। बहुत तवज्जो रखिए आप। एक रिवायत सुन लीजिए पहले, बिहारुल अनवार में है, रसूलुल्लाह ने फरमाया मोमिन की पहचान में ला यज़ालुल मोमिनु खाइफन मिन सूइल आक़िबा, मोमिन मुस्तकिल डरता रहता है अपनी बदअंजामी से। क्यों डरता है? लिअन्नहु ला यतयक्कनुल वसूल इला रिज़वानिल्लाह, इसलिए कि उसको यकीन नहीं होता कि अल्लाह की रहमत उसके शामिल हाल होगी कि नहीं होगी। हिंदी में एक लफ्ज बोला जाता है समन्वय, है ना। तो अब वसी हसन साहब 25 लाख आदमी को रुला चुके, जन्नत इन पर वाजिब है। उधर कुरान है, कहता फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी देखोगे, जर्रा बराबर बुराई करोगे वो भी भुगतोगे। अब आइए, एक तरफ हदीस कहती है वसी हसन साहब पर जन्नत वाजिब है, दूसरी तरफ कुरान कहता जर्रा बराबर बुराई है, छोड़ी नहीं जाएगी। हमने साहब जो है वो ज़ैद को चौराहे पे गाली दे दी, क्या होगा? सलवात पर मोहम्मद। जहां तक मेरा अकीदा है हदीस पक्की परफेक्ट, इसमें कोई शक नहीं, हदीस की सियाहत में कोई शक नहीं है। मगर इसका क्या करें जो कुरान कह रहा है। अब यहाँ से मैं जहाँ ला रहा हूँ धीरे धीरे घुमा करके। अब आइए साहब, पैगंबर की एक हदीस है। हदीस क्या है? सवाल है। अक्सर लोग लोकल तौर पर मुझ पर एतराज़ करते हैं कि साहब ये बीच बीच में सवाल करते हैं, समझे आप, बेइज्जत करते हैं, या फला का नाम ले लिया हाईलाइट करते हैं। ये सब नहीं है। अब आदमी की हैबिट, सवाल तो रसूलुल्लाह ने दिया अपनी मजलिसों में, क्या कीजिएगा। अब हुआ रसूल खुदा तकरीर फरमा रहे थे, तकरीर करते करते पैगंबर ने कहा, रुसवा साहब, पैगंबर ने पूछा बताओ मिस्कीन किसको कहते हैं? एक साहब कहने लगे साहब जिसके पास पैसा ना हो। रसूलुल्लाह ने कहा मियां वो फकीर है। मिस्कीन किसको कहते हैं वो बताओ। अब मामला फंस गया। अब जो रसूलुल्लाह ने समझाया है, पहले मैं आप नेट जोड़ देना मजलिस के बाद, ये कौन ढूंढेगा तुमको? सलवात पर मोहम्मद। अब जो रसूलुल्लाह का मफहूम है मैं वो अपने लफ्जों में अर्ज करूं। मौलाना वसी हसन साहब का इंतकाल हो गया महशर में, मरने के बाद हिसाब किताब के वहां साहब आइए तशरीफ लाइए। क्या नाम है साहब? वसी हसन साहब। अच्छा, क्या करते हैं साहब? टीचर के साहब, और मजलिसें पढ़ते थे। नमाज पढ़ी है साहब? बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन ठीक है चलो, मन बका अल हुसैन के तहत मान लेते हैं। ऐसा नहीं कि इसका नुकसान है, फायदा है। रोजा, हाँ साहब ठीक तो है, मगर वो क्या बताएं, रमजान में 3 मजलिस पढ़ने गए थे और फिर थोड़ा सोचा था कि रमजान बाद कज़ा कर लेंगे। जुलाई का महीना था, गर्मी बहुत थी, सोचा था मुहर्रम में रख लेंगे दिसंबर के, और वो साहब को बातों बातों भूल गए, वो 3 बचाए साहब और उसी साल मर गए। चलो ठीक है, तुम्हारे लड़के अगर रख देते हैं तो मान लेते, चलो ठीक। हाँ लड़कों ने रखवा दिया, चलो ठीक है, रोजा भी हो गया। हज कर लिया साहब, ठीक है। खुमुस निकालते थे, ज़कात
صاحب جب تک بٹوارا نہیں ہوا تھا بھائیوں میں تب تک اتنی زمین تھی کہ باقاعدہ زکوٰۃ نکلتی تھی. پھر جب تقسیم ہو گئی زمین کم ہو گئی تو کبھی نکلتا تھا کبھی نکلتا. چلو ٹھیک ہے من مکان حسین مان لیتے ہیں, ہلکا پھلکا مان لیتے ہیں. بچتے چلے گئے, من مکان حسین کہتے ہیں, بچتے چلے گئے. چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب کیا ہوا صاحب جنت میں جائیے, آپ کا معاملہ ٹھیک ہے. چل پڑے. ایک بات بتا دو, مثال ہے, میرے ابا اکیلے تھے, میرے دادا اکیلے تھے, اس کے اوپر میرا کوئی خاندانی نہیں, اب 5 بھائی. یہ مثال. اب صاحب چلنے لگے تب تک صاحب چچیرا بھائی آ گیا وہاں سے. کہنے لگے مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے جنت میں جا رہے ہیں یار, لاکھوں آدمیوں کو بلایا ہے, پورا درم کا درم آنسو اس کے پاس, اس کو کون روک سکتا ہے؟ کہا ماشاءاللہ, مگر پہلے ہمارا تو کام ہو جائے. کہنے آپ کا کیا کیس ہے؟ کہنے ہمارا کیس یہ ہے کہ ہماری زمین ان کی زمین سے متصل تھی, اور وہ صاحب جو ہے وہ اتفاق سے جو قانون کو تھا, لیکپال تھا, وہ شیعہ تھا. وہ صاحب نے اپنے کی بات آئی, پتہ نہیں کیا اس کو سمجھایا, اس کی اماں کی 40واں 49واں تھا, سمجھا, اور انہوں نے صاحب اس سے کرایہ ورایہ لے لیا, پتہ نہیں کون سا دباؤ تھا, وہ ناپتے وقت اس نے ذرا سا پورب دبا دیا. اب یہاں سے وہاں تک لمبان گئی. معلوم ہوا صاحب جو 2 بیگھہ زمین 2 ایکڑ مار دیا. اس وقت سے سوچئے, اب بعد میں لڑکوں نے بیچ دیا بات ہے, لیکن ہمارے ہاتھ سے تو گئی نا. اس وقت سے قیامت تک کا جوڑیے صاحب کئے ٹن گیہوں ہوا جو کھا گئے ان کے نسل اور نسل اور نسل. پہلے ہمارا دے دے پھر جائے. صلوات بر محمد. اب بتائیے من بکا علی حسین ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ. بے شک حدیث درست ہے, خدا اپنا جرم معاف کرے گا, دوسرے کا کھایا ہوا یہ وجبت لہ الجنہ میں نہیں آئے گا. لائیے صاحب لائیے صاحب, کیا بتائیں جو ہے وہ ہم تو رائے پور میں مر گئے تھے, اور وہاں جو ہے وہ ایرانیوں کے حوالے کر دیا انہوں نے ہم کو. رسوا صاحب نے کفن دیا, ایسے ضدی آدمی جیب ہی نہیں لگائی انہوں نے, مطلب وہ پیسے رکھ کے لاتے, کہا جیب لگاتے, وہ پیسہ یہاں چلے گا کہاں؟ تو صاحب نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, نہیں ہے, اس کی جگہ لائیے, دیدی بنوائیے. کیا ہوگا؟ کہ نماز ہے. ہاں صاحب نماز ہے. سنیے ریٹ کون طے کرے گا؟ نماز آپ کی بکے گی اب محشر میں, مگر اس کا ریٹ کون طے کرے گا؟ آپ کی جیب میں $50,000 ہیں, آپ ریٹ طے کر کے بیچیں گے, جو سرکار ہے وہ طے کرے گی کیا ریٹ ہے نا؟ آپ کی جیب میں نماز تو ہے, ریٹ کون طے کرے گا؟ روایت سے جو مفہوم نکلتا نماز چلی گئی, کیا ہوا تھا؟ 5 روپے کٹ گئے. روزہ ہے, ہاں صاحب ہے, ڈال دو اس کو, وہ لے گیا. حج لے گیا, زیارت کر 5 بار زیارت تو کرے گا, دے دو اس کو, 100 روپے کٹ گئے. مجلسیں پڑھتے تھے صاحب, 4 ڈرامہ سو, دے دو اس کو. معلوم ہوا سارے اعمال چلے گئے تھے تیرے بھائی کے اکاؤنٹ پہ, اور ابھی اس کا گیہوں کا ٹن باقی ہے. کہا اب تو کچھ نہیں ہے اس کے پاس, آپ کیا کریں؟ کہا اس کو دیکھو, اس کے کوئی گناہ ہے؟ کہاں ہے؟ کہ مولوی صاحب کے کھاتے میں ڈالو. داڑھی میں اٹھتا تھا, مولوی صاحب کے کھاتے میں ڈالو. نماز نہیں پڑھتا تھا, نہیں صاحب, مولوی صاحب کے کھاتے میں ڈالو. رمضان میں چوراہے پر جو ہے وہ بیڑی پیتا تھا, مولوی صاحب کے کھاتے میں ڈالو. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہاں سے انسان بھرا پورا جائے, اور وہاں پہنچنے کے بعد لوگ اس کے اعمال لے لیں, اپنے گناہ اکاؤنٹ میں ڈال دیں, خالی ہاتھ ہو جائے. مسکین اس کو کہتے ہیں. اس سے انکار نہیں جو حسین پر روئے, رولائے, رونے والے کی صورت بنائے, جنت اس پر واجب. حدیث صحیح ہے, مگر جب وہ آنسو تمہارے کھاتے میں بچے رہ جائیں تب نا. صلوات بر محمد. وسیع حسن صاحب نے صاحب جب لڑکی پیدا ہوئی 5 لاکھ روپے جو ہے فکس کر دیے تھے. کیا صاحب 20 سال کے بعد کام آئے کہ جب بیٹی کی شادی ہوگی. وسیع حسن صاحب مست ہیں, 15 لاکھ روپیہ رکھا ہوا بیٹی کی شادی ہے. اب پہنچے صاحب 2.5 لاکھ کا چیک لے کر کے کہ بھائی چلو زیور ور سے اسٹارٹ کیا جائے. اس نے کہا آپ کے ہائی نہیں کچھ,
ارے میں نے کہا یہ ہمارا 20 سال پہلے وہ باؤچر جو جمع کیا تھا ہم نے، کہا اس باؤچر سے کیا ہوگا، وہ چیک لائیے جو نکال کے لے گئے ہیں آپ۔ جمع کرنا کمال نہیں ہے، اکاؤنٹ مینٹین رکھنا یہ ہونا ہے۔ صلوات بر محمد اب یہ بتائیے میں نے مثال گڑھ دی نا، گڑھا کیسے، گڑھا کہاں سے، اپنی جیب سے گڑھ لیا کرنا؟ یہ روایت موجود ہے بیوی کے اعتبار سے۔ بات ہماری یہاں سے چلی کہ خدا شوہر کا سپورٹ کم، بیوی کا سپورٹ زیادہ کرتا ہے۔ پہلے آپ بیوی کے فضائل میں سنیے 2 منٹ میں، پھر وہ آتا ہوں، پھر اپنی منزل پر لٹتا ہوں۔ کہتے ہیں کچھ عورتیں ہیں جن کا حساب نہیں ہوگا، یاد ہے؟ کچھ عورتیں وہ ہیں جن کا حساب نہیں ہوگا، فشار قبر سے محفوظ رہیں گی، اور ان کا حشر جناب فاطمہ کے ساتھ ہوگا۔ باپ رے باپ، سنیے وہ کون عورت ہے، زبردست۔ کیا کچھ عورتیں وہ ہیں جن کا فشار قبر نہیں ہوگا اور ان کا حشر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوگا۔ وہ کون ہے میں بھول رہا ہوں، 3 ہے، 2 یاد ہے، 2 سن لیجیے۔ نمبر 1، من بدل، جو بھی معاف کر دے شوہر کو اپنا مہر، فشار قبر سے محفوظ رہے گی اور جناب فاطمہ کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ایک دوسرا، صبرت علی غیرت زوجہا، دوسرے نمبر پر وہ عورت فشار قبر سے بچے گی، جناب فاطمہ کے ساتھ رہے گی۔ کون؟ جو اپنے شوہر کی غیرت پہ صبر کرے۔ اگر سمجھ گئے ہیں تو میں آگے بڑھ جاؤں، نہیں سمجھے تو سمجھا دوں۔ کیا مطلب ہوا اس سے کہ اس عورت کو فشار نہیں ہوگا اور جناب فاطمہ کے ساتھ رہے گی۔ کون؟ صبرت علی غیرت زوجہا، جو اپنے شوہر کی غیرت پہ صبر کرے۔ اس شوہر کی غیرت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو میں سمجھاؤں، میں نہیں کہتا 100% یہی مطلب ہے، لیکن جو میں سمجھاؤں شاید یہ، کچھ شوہر ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ شکی اور ضرورت سے زیادہ غیرت دار۔ چچیرا بھائی ہے، خالہ کا بیٹا ہے، ماموں کا لڑکا ہے، سگے بھائی بہن کی طرح رہتے ہیں، مگر شوہر کو ذرا ذرا سی بات پہ شک لگا لیتا ہے۔ سمجھ گئے آپ میں کیا؟ ممبر پہ اس طرح وضاحت نہیں ہے۔ اب اس کے لڑکے کا ختنہ ہے صاحب، ماموں صاحب بھائی کے لڑکے کا ختنہ، اس نے بیچارے نے بڑی محبت سے کہا کہ تم بھی چلی آنا۔ شوہر صاحب غیرت دار، وہاں تو نہیں جانا، یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے نہ جانے دینے کا۔ شریعت کہتی ہے ضد مت کر، اگر وہ شکی ہے نا تم برداشت کر لو۔ اس کو زیادہ غیرت آ رہی ہے، تمہارے بھائی بہن کے رشتے کو شک کے نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تم صبر کر لو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم کو کیا ملے گا؟ صبر کر لیں گے کہ فاطمہ کے ساتھ رہو گی، فشار قبر سے بچی رہو۔ صلوات بر محمد۔ ہو گئی بات؟ تو ایک طرف وہ ہے، اب آئیے پلٹ کر کے، ایک عورت ہے، اس کا حق ہے، میں نے کہا مثال جو گڑی وہ اسی بنیاد پہ گڑی، اس کا حق ہے مہر اللہ کی طرف سے، وہ چاہے تو آپ سے لے سکتی ہے۔ میکے والے کمزور ہیں، باپ بیچارہ رکشہ چلاتا ہے، اس کی حیثیت نہیں کہ آپ سے بھیڑ سکے آ کر کے۔ اس نے کہا مہر چاہیے، نہیں دوں گا، کیا کر لو گے؟ یہ وکیل وہ وکیل، بیچاری کچھ نہیں کر سکی۔ اب یہاں سے سٹارٹ ہوئی حدیث۔ روایت کہتی ہے من ظلم امرأتہ مہرہا، جو بھی اپنی بیوی کے مہر پر ظلم کرے نہ دے، فہو عند اللہ ظالم، وہ اللہ کے نزدیک شوہر نہیں ہے، وہ خدا کے نزدیک زناکار ہے۔ اب جب حدیث کہتی ہے زناکار ہے تو اولاد کہاں جائے گی؟ میں ممبر سے وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا۔ صلوات، حالانکہ خود سوچیں، جو مثال میں نے بات کری تھی یہاں سے، من
من ظلم امرأتہ مہرہا، جو اپنی بیوی کا مہر نہ دے، ظلم نہیں دے، کیا کر لو گی؟ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَانٍ، وہ خدا کے نزدیک زناکار ہے، شوہر نہیں ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن آئے گا، حساب و کتاب کی منزل آئے گی، اللہ کہے گا عبدی زوجتک امتی علی عہدی، میرے بندے میں نے اپنی کنیز کی شادی تجھ سے کی تھی علی عہدی، اپنی شرطوں پر۔ مہر کس کا حکم ہے؟ اس کا ہے نا، عبدی زوجتک امتی۔ ارے اس پر تو آدمی سیدھا ہو کے بیٹھ جانا چاہیے، باپ رے باپ نے نہیں دیا کیا ہوگا؟ اتنے کے بعد اتنا اطمینان، صلوات اللہ ٹائٹ ہونے سنے گا۔ عبدی زوجتک امتی، میرے بندے میں نے تیری شادی، ابھی لگتا ہوئی نہیں ہے نا، میں نے اپنی کنیز کی شادی تجھ سے کرائی علی عہدی، اپنی شرط پر، فلم تفعلی بالعہد، اور تو نے ہمارے اس شرط کو پورا نہیں کیا۔ اس وقت وہ کمزور تھی، اس کا باپ رکشا چلاتا تھا، اس کا باپ مزدور تھا، تمہارے جو ہے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات تھے، کچھ نہ ہو سکا۔ آج میں اس کا وکیل ہوں، آج میں اس کا وکیل ہوں، لاؤ نکالو میری کنیز کا مہر دو۔ اب روایت کہتی وہاں تو ہے نہیں پیسہ، پیسہ نہیں ہے، اعمال خیر لاؤ۔ روایت کہتی سارے اعمال چلے جائیں گے اور مہر ادا نہیں ہوگا۔ پھر حکم ہوگا اس عورت کے اعمال کو دیکھو، گناہ ہے، ہاں صاحب گناہ ہے، کٹ ڈالو مولانا کے اکاؤنٹ میں، مولوی صاحب کے اکاؤنٹ میں گناہ چلا جائے گا، پھر بھی ادا نہیں ہوگا۔ اپنے اعمال غائب، بیوی کے گناہ سارے اکاؤنٹ میں، پلس قرضہ الگ سے بچا ہوا، جب کچھ نہ رہ جائے گا تو روایت کہتی فَيُؤْمَرْ بِهِ إِلَى النَّارِ، ایسے شوہر کو جو مہر بقایا کر کے ظلم کے ساتھ مر جائے، کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے، سب چلا جائے گا بیوی کے اکاؤنٹ میں، اور مولانا صاحب اپنی ساری اجلس مجلس کے باوجود کہاں پہنچ گئے؟ جہاں فَيُؤْمَرْ بِهِ إِلَى النَّارِ۔ انصاف سے بتائیے، شریعت نے، اسلام نے، اللہ نے یہاں شوہر کا سپورٹ کیا ہے کہ زوجہ کا سپورٹ کیا ہے؟ صلوات آپ بتائیے کہ اسلام میں عورت کی حیثیت کیا ہے، اسلام میں مرد کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن اگر نمونے کے طور پر چاہیے کہ واقعی اسلام کیسا شوہر چاہتا ہے، اسلام کیسی زوجہ چاہتا ہے، تو وہاں بھی جیسے کل بیٹی کے طور پر، نمونے کے طور پر فاطمہ کی ذات تھی، دنیا میں نہ کوئی باپ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کر سکتا ہے، نہ کوئی بیٹی اپنے باپ سے اتنی محبت کر سکتی ہے۔ وہی حال یہاں ہے کہ دنیا میں نہ کوئی شوہر اپنی زوجہ کو اتنا چاہ سکتا ہے، نہ کوئی زوجہ اپنے شوہر سے وہ محبت کر سکتی ہے جو امیر المومنین کو فاطمہ سے تھی اور فاطمہ کو امیر المومنین سے تھی۔ صلوات محمد۔ آج جتنے مسائل ہمارے سماج میں پیدا ہوتے ہیں، سب کی واحد جڑ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو علی کی داستان نہیں سنائی، ہم نے اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی داستان نہیں سنائی۔ آئیے کل والی ساری حدیثیں دو رہی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارے جگر ہے، فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی برضاها، اللہ غضبناک ہوتا ہے اس پر جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائے، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے، ہے نا؟ کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، جب کبھی آتے تھے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، جھکتے تھے، اس پشت دست کو چومتے تھے، ہٹ جاتے تھے، واجلسہا فی مکانے، یہ آخری دن تک چلا نا۔ رسول اللہ کے مرنے کے کتنے دن کے بعد واقعہ دروازے میں کا؟ دیکھیے ایک شہادت کی بات اللہ ہے کہ 7 دن بعد،
75 دن بعد، 95 دن بعد، 6 مہینے بعد، لیکن دروازے والا واقعہ کئی دن بعد کا ہے؟ صلوات بر محمد، یہ تو مہینے بعد کا نہیں ہے نا، یہ تو 90 دن بعد کا نہیں ہے، جسٹ آفٹر وفات رسول کا تفصیل سنا چکا، ہفتے بعد مان لیجیے آپ، 10 دن مان لیجیے آپ، بس نا، یہ کیا ہوا؟ اور اتنی بڑی دشمنی ایک ہفتے میں نہیں ہوگی، اتنی بڑی دشمنی ایک ہفتے میں نہیں ہوگی. اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نبی کی زندگی میں لوگوں کو فاطمہ سے کیوں ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، کیوں ہوگی؟ میری عقل جو میں نے مطالعہ کیا، جو میری عقل کہتی ہے کسی کو فاطمہ زہرا سے، حتیٰ جو لوگ دروازہ جلانے آئے ہیں، کسی کو فاطمہ زہرا سے سلام اللہ علیہ پرسنل کوئی میٹر نہیں تھا. فاطمہ کا سارا جرم یہ تھا کہ علی کی حمایت میں کیوں کھڑی ہوئی. صلوات اللہ، صرف ایک وجہ کہ فاطمہ علی کی حمایت میں کیوں کھڑی ہوئی. ایک کتاب ہے میرے پاس، اور ابھی میں اس کا ٹرانسلیشن پرشین میں آ گیا، شیخ جعفر مرتضی آملی، اس کا نام ہے مأساۃ الزہرا، فاطمہ زہرا کے رنج، غمہائے زہرا، رنجہائے زہرا. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، اس پر یہی سے آپ شروع کیجئے، بقیہ جو بات رہ جائے گی کل ہوگی انشاءاللہ. میں چاہ رہا تھا فدق پر جانے کے مرثیہ سن کر کے اچانک کلک ہوا تھا، لیکن چلیے پھر انشاءاللہ جو دیکھا جائے کل بھی ہو سکتا ہے. صلوات علی محمد. وہ اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں، دبئی میں مجلس ہو رہی تھی، مجلس پڑھتے پڑھتے ذاکر نے مجلس میں کہا کہ فاطمہ دروازے پر آئی اور پوری داستان، دروازہ جلا دیا گیا، یہ ہو گیا وہ. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا چپ ہو جائیے آپ، اس سے زیادہ توہین ہم اپنے خلیفہ چہارم شیر خدا کی برداشت نہیں کر سکتے. یو نو، غور کیا آپ نے کیا ہوا؟ رجب علی بھائی کیا ہوا؟ اس نے کیا کہا؟ اس کو اس سے زیادہ توہین برداشت نہیں ہے. کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ آپ کے گھر میں، میرے گھر میں، آپ کے گھر میں ابھی 10 لوگ حملہ کر دیں، غیرتدار آدمی کیا کرے گا؟ بات اس کی غلط نہیں ہے، سمجھا نہیں بیچارہ. کیا کریں گے رسوا صاحب؟ گھر میں بیٹھے رہیے گا، بیوی کو بھیجیے گا جاؤ. ہر غیرتدار آدمی خود دروازے پر آئے گا، بیوی کو نہیں بھیجے گا. تم لوگ کیا پڑھتے ہو ممبروں سے؟ علی شیر خدا فاتح خیبر دوبر کے گھر میں بیٹھے ہوئے، فاطمہ کو دروازے پر فیس کرنے کے لیے بھیج دیا. اس سے زیادہ توہین شیر خدا کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ صلوات. بات سمجھ میں آ بہترین ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ میں خدا کرے اللہ توفیق دے کہ جو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، بات ذہن میں ہے، سمجھا نہیں پاتا آدمی، جو کہنا چاہ رہا ہوں خدا کرے آپ کے ذہنوں تک اتار سکوں میں. گڑبڑ کہاں ہوئی؟ ہم لوگ بھی جھٹکے میں پڑھ دیتے فاطمہ آئی، تو فاطمہ آئی سے سمجھتے کہ علی نے بھیجا. نہیں، علی نے فاطمہ کو دروازے پر بھیجا کہ فاطمہ نے علی کو دروازے پر آنے سے روکا. دو الگ الگ میٹر. اور اسی کو جب ہم نہیں سمجھتے تو یہ اعتراض معقول ہے کہ صاحب فاتح خیبر ہو کر کے، شیر خدا ہو کر کے گھر میں بیٹھ جائیں گے، بیوی کو دروازے بھیج دیں کر کے، اور اتنا بڑا حادثہ ہو جائے غیرت علی کے خلاف. اس کا یہی ایک جواب ہے کہ علی نے زہرا کو بھیجا نہیں، فاطمہ نے علی کو روکا. یہ فاطمہ نے علی کو روکا تو کیوں؟ یہاں سے فاطمہ زہرا کی بصیرت سمجھ میں آتی ہے. صلوات بر محمد.